بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا ہمیں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بیفور ہیڈنگ ٹو ورڈز ریئل اسٹیٹ، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ ہمارے ارد گرد کون سی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں جن کے اندر ہم انویسٹ کر کے جو ہے وہ پیسے کما سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ جو ہمیں اپنے ارد گرد اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے جو کہ میرے خیال سے تقریباً ہر بندے کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے سیو کر لیے جائیں اور اسے سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے۔ تو اس میں جو ایک چیز سب سے زیادہ ضروری دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، تو اس میں جو ہے وہ کنفیوژن ہے، ڈاؤٹ ہے۔ سیکنڈ چیز یہ جو اس میں امپورٹنٹ ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اس میں جو ریٹرن ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ مطلب جو ہے وہ اگر آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی اویلیبل بینکس ہیں ان میں دیکھیں تو شاید وہ آپ کو 12% ایئر ملے گا، تو جو کہ بہت ہی کم ہے۔ اگر آپ دوسری جو اپرچونیٹیز حساب سے اس کو کمپیئر کریں تو یہ بہت ہی زیادہ کم ہے۔ سیکنڈ جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چلو یار گولڈ بائی کر لیتے ہیں، گولڈ بائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فیوچر میں جب نیڈ ہوگی، جب ضرورت پڑیں گے پیسے، تو ہم اس کو جو ہے وہ ڈسپوز کر کے جو ہے وہ اس ضرورت کو پورا کر لیں گے اور شاید ہم کچھ پروفٹ بھی کما لیں۔ لیکن میرے خیال سے پچھلے 1-2 سال سے جس طرح گولڈ کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ یہ ڈیسیجن لینا اب زیادہ آسان رہ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج پرائس کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، اور کوئی ضروری نہیں جس دن آپ نے جو ہے وہ بیچنا ہو اس دن پرائس جو ہے وہ ہزاروں میں نیچے گئی بھی ہو تو آپ کو لاس بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ دوسری میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھا آپشن ہے۔ تو جو تھرڈ چیز آتی ہے ہمارے ذہن میں وہ یہ ہے کہ چلو یار کوئی گاڑی بائی کر لیتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کو یوز کرتے رہیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ٹائم گزرے گا تو ہم اس کو جو ہے وہ سیل کر دیں گے۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ گاڑیوں میں بھی جو جس طرح نئے ماڈلز آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جو ہے وہ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، اس کو مینٹین کرنا، اور پھر جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو میرے خیال سے جو ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھی چیز نہیں ہے ہمارے لیے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ سو میرے خیال سے جو فورتھ چیز ہے جو کہ ہماری آج ویڈیو کا ٹاپک بھی ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہی بچتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جائز ناجائز والی چیز، روزانہ اوپر نیچے ہونے والے ریٹس اور مینٹیننس، جو 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، میرے خیال سے وہ تینوں اس کے اندر لائے نہیں کرتی، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بیسٹ آپشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے سروے کے مطابق جو ہے وہ پوری دنیا میں ایوریج کسی بھی ملک کی جو ٹوٹل ورتھ ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ اس کا جو ہے وہ 70% ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ جو ہے وہ باقی ساری چیزوں کا کسی کا 2% جو ہے وہ پارٹ ہے، کسی کا 4 ہے، کسی کا 10 ہوگا، لیکن ریئل اسٹیٹ کا 70% ہے۔ تو میرے خیال سے جب یہ چیزیں ہمارے فیکٹر مائنڈ میں آتے ہیں کہ یہ سیف بھی ہے، سیکیور بھی ہے، ڈاؤٹ فل بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس میں اتار چڑھاؤ بھی اس طرح سے بہت زیادہ ریپڈ نہیں ہے، تو میرے خیال سے جو ہے وہ یہ بیسٹ آپشن بچتا ہے ہمارے لیے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو چیز ایک اور ہمارے مائنڈ میں آتی ہے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ والی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی کوئی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے اس طرح سے کہ آج آپ نے سوچا اور جا کے انویسٹمنٹ کر دی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ریسرچ کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی جو ہیں وہ پروڈکٹس اینڈ پروجیکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اس کے ڈیولپمنٹ کی پیس کیا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، لوگوں کا رجحان اس طرف ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ آبادی ہونے کے کتنے چانسز ہیں، برانڈز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہوئے، کیا اس کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ آپ کی انکم کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں جو ہے وہ دیکھیں گے باری باری، اور پھر دیکھیں گے کہ ایک مڈل کلاس بندہ جو ہے وہ ان پروجیکٹس کے اندر کیسے جا سکتا ہے اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ مڈل کلاس بندے کے لیے جو ہیں وہ سوٹیبل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی ویڈیوز میں ان ساری چیزوں کو کور کریں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ ایک بیسٹ آپشن بنتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں اس طرح سے رسک نہیں ہے جس طرح گاڑی ہے، گولڈ ہے، اس میں جو تھیفٹ کے چانسز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ جی آپ نے گولڈ ہے یا تو آپ اس کو جو ہے وہ کسی سیونگ بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ لاکر لے کے رکھیں گے،
یا پھر جو ہے وہ گاڑی ہے تو آپ اسے بڑا سنبھال کے رکھیں گے اور جو ہے وہ اس کے لیے بڑی سیف قسم کی پارکنگ بھی ریکوائرڈ ہے. لیکن جو پلاٹ ہے اس میں اس طرح سے رسک انوالو نہیں ہے. آپ نے سنبھال کے نہیں رکھنا, جیب میں لے کے نہیں پھرنا, لاکر میں نہیں رکھنا, اس کے اوپر کوئی گارڈ نہیں بٹھانا. تو اس میں جو ہے وہ رسک جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے, چوری کے چانسز بہت زیادہ جو ہے وہ منیمم ہے. جو ایک اور چیز ہے وہ بھی اس میں دیکھنے والی ہے کہ اس میں جو ڈیپریسیشن ہے اس کے چانسز بھی بہت زیادہ کم ہیں, کیونکہ جس طرح میں نے گولڈ کی بات کی, پیسہ سنبھال کے رکھنے کی بات کی, گاڑی کی بات کی, تو اس میں ڈیپریسیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. چانسز کیا ہیں, بلکہ کنفرم اس میں ڈیپریسیشن ہے. لیکن پلاٹ میں ڈیپریسیشن نہیں ہے. آپ کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ایسا ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جی کہ آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک پلاٹ جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کا لیا تھا اور آج وہ 4 لاکھ روپے کا. ایسا نہیں ہے, وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکا ہوا ہوگا. اور میرے خیال سے ہمارے ارد گرد دوستوں میں, رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ آج سے 5 سال پہلے میرے ابا جی نے فلانا پلاٹ بیچ دیا تھا, اگر وہ نہ بیچتے تو ہم بھی جو ہے وہ اس ٹائم ملینئر ہوتے. تو جو ہے وہ یہ فیکٹر بھی ہیں, یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں. کیا ہم نے جو ہے وہ ان لوگوں کی مثال بننا ہے جو یہ کہتے ہیں جی کہ اس ٹائم ہم یہ کر دیتے تو آج یہ ہو جاتا, تو کیا ہم نے وہ بننا ہے, یا ہم نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا ہے اور جو ہے وہ اپنے جو پیسے ہم نے جو ہے وہ تھوڑے بہت سیو کر کے رکھے ہیں یا رکھنے کا ہم سوچ رہے ہیں ان کو صحیح یوٹیلائز کریں گے تاکہ جو ہے وہ فیوچر میں وہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ہوں. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے جو کہ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو آپ کے پاس مارکیٹ ہے وہ کافی ڈائیورس ہے. کافی ڈائیورس اس طرح سے ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی پلاٹ ہے وہ آپ نے سیل کرنا ہے, آپ نے آج بائی کیا ہے کہ سرٹن اماؤنٹ کا اور آپ اس کی انسٹالمنٹس وغیرہ پے کر رہے ہیں. obvious ہے کہ ایک سال بعد 2 سال بعد اس کے نئی پرائسز آ چکی ہوں گی. تو جب کبھی بھی آپ اسے سیل کرنے کا سوچیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت ہے, جو ٹائم ہے, وہ پیسے میں کنورٹ ہو چکا ہوا ہوگا. تو وہ آپ کی جو پرائس آپ نے پے کی ہوئی ہے اس کا ہو سکتا ہے 20-30% آپ کو جو ہے وہ پروفٹ مل رہا ہو اس چیز کے اوپر. تو آپ بڑا ایزیلی ڈسپوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پلیٹ فارمز بڑے ایزیلی ایکسیسیبل ہیں, فریلی اویلیبل ہیں, جیسے زمین.com ہو گیا, OLX ہو گیا, لوکل ایجنٹس ہو گئے. انفیکٹ آپ کو فیس بک کے اوپر بھی آج کل بڑے زیادہ ایڈز ملتے ہیں. آپ ان پلاٹس کو بڑی ایزیلی ڈسپوز کر سکتے ہیں. اور جو سوسائٹیز ہیں اس میں جو ڈسپوز کا پروسیس ہے, نئی چیزیں بائی کرنے کا اور ڈسپوز کا جو پروسیس ہے وہ کافی ٹرانسپیرنٹ ہو گیا, بایو میٹرک ہو گیا. آپ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے اس کو ایک بندے کے نام سے دوسرے بندے کے نام پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کرا سکتے ہیں. تو اس میں جو چوری والی ہے, فراڈ والی چیزیں ہیں, وہ ساری بھی منیمم ہیں. تو میرے خیال سے ان سارے فیکٹرز کو جو ہم نے ابھی تک پچھلے 4-5 منٹ میں ڈسکس کیے ہیں, ریئل اسٹیٹ ایک بیسٹ آپشن بنتا ہے آج کل کے ٹائم میں اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کا, اپنی انویسٹمنٹ کو انویسٹ کر کے اس سے زیادہ پیسے کمانے کا. ہم انشاءاللہ تعالی کمنگ ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں ایک پلاٹ بائی کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے دیکھ لینے چاہیے. بلڈر کون ہے, ڈیولپر کون ہے, انویسٹر کون ہے, اس کا جو پہلے جو انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں اس میں ڈلیوری ٹائم کیا تھا, لوگوں کا فیڈ بیک کیا ہے, مارکیٹ میں رجحان کیا ہے, اتار چڑھاؤ کس طرح کا چل رہا ہے. یہ بڑے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ دیکھنے والے ہیں. اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ تعالی کمنگ ویڈیوز کے اندر اور جو پروجیکٹس ہمارے ارد گرد موجود ہیں جیسے کہ نیو میٹرو سٹی ہو گیا, نووا سٹی ہو گیا, 7 ونڈر سٹی ہو گیا, نیو پیراڈائز ہو گیا, سٹی ہاؤسنگ ہو گیا, کیپٹل سمارٹ سٹی ہو گیا, لاہور سمارٹ سٹی ہو گیا, ان سارے پروجیکٹس کو ہم انشاءاللہ تعالی 1 by 1 انالائز کریں گے. ان کی لوکیشنز دیکھیں گے, ان کے بلڈرز دیکھیں گے, انویسٹرز دیکھیں گے. اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ ان کے جو ہیں وہ پیمنٹ پلانز کیا ہیں, ہمیں سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ان کا ایکسپیکٹڈ ڈلیوری ٹائم کیا ہے. ان ساروں کو انشاءاللہ تعالی ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے. اور آئی ہوپ کہ وہ والی ویڈیوز دیکھنے کے بعد بڑے ایزیلی جو ہے وہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ آپ کو کب, کہاں اور کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو اس ویڈیو کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے, اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کا خیال رکھیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.